سورہ انفال آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لنبی ان يكون له اسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ لفظی ترجمہ ہے ما نہیں، کانا ہے لی واسطے، نبی جن نبی، ان کے، یکونا ہوں، لا واسطے، ہو اس کے، اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا خنریزی کرے، فی میں، الارضی زمین، تریدونا تم ارادہ کرتے ہو، عرضا مال، الدنیا دنیا کا، واہ اور، اللہ رب العزت، یریدو ارادہ فرماتا ہے، الآخرۃ آخرت کا، واہ اور، اللہ رب العزت، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں، یعنی مناسب نہیں کہ اس کے لیے کافر قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں ان حربی کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ رب العزت آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت خوب غالب حکمت والا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ بیان فرمایا گیا اور ارشاد فرمایا گیا کہ کسی نبی کے لائق یہ بات نہیں کہ اپنے ہاں کافروں کو قید رکھے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے، اور قتل کفار میں یعنی خوب بڑھ کر ان کا صفایا کر کے کفر اور کافروں کی ذلت اور اسلام کا، دین اسلام کی شان و شوکت کا اظہار نہ کر لے، اس وقت تک وہ قیدی نہیں رکھتا۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے، مسلم شریف وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ غزوہ بدر میں 70 کافر قید کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کی قوم اور قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے میں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس سے مسلمانوں کو بھی قوت پہنچے گی، اور یہ بات کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ان لوگوں کو اسلام نصیب کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، یعنی جھٹلایا، آپ کو مکہ مکرمہ میں نہ رہنے دیا، اور اس کے بعد یہ کفر کے سردار اور سرپرست ہیں، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو فدیے سے غنی کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو عقیل پر اور مجھے میرے رشتہ دار پر مقرر کیجئے، ان کی گردنیں مار دیجئے۔ لیکن بالآخر فدیہ لینے کی رائے کو ہی جو ہے مقدم کیا گیا، یعنی مانا گیا، اور جب یہ فدیہ لیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، تریدون عرض الدنیا، یعنی تم دنیا کا مال چاہتے ہو۔ اس آیت میں خطاب مومنین سے ہے اور مال سے مراد فدیہ ہے، یعنی تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ رب العزت تمہارے لیے آخرت کا ثواب چاہتا ہے، اور کفار کے قتل اور اسلام کے غلبے کی صورت میں تمہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ حکم بدر میں تھا جب کہ مسلمان تھوڑے تھے، پھر جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور فضل الہی سے مضبوط ہوئے تو قیدیوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔
جو سورہ محمد آیت نمبر 4 میں ہے۔ فَإِمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی ترجمہ ہے پھر اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو۔ یہ اختیار آپ کو دیا گیا کہ چھوڑ سکتے ہیں اور فدیہ بھی لے سکتے ہیں یا ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اور مؤمنین کو اختیار دیا کہ وہ چاہے کافروں کو قتل کریں، چاہے انہیں غلام بنائیں، چاہے فدیہ لیں، چاہے آزاد کریں۔ بدر کے قیدیوں کا فدیہ 40 اوقیہ سونا فی کس تھا، جس کے 1600 درہم ہوئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔